یہ تو جو اگلا آپ نے سوال جو فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کی بات کی تائید کرنی چاہیے اور ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں اتفاق ہو۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر ناظر ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کائنات میں اختیار کلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس طرح کسی اور میں مانا جائے تو اس سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کا، جس میں مثالی کے ساتھ یا جس میں حقیقی کے ساتھ یا روحانی طور پر موجود ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے اختیار سے پیغمبر ہونا تو یہی چاہیے کہ حضور سرور دو عالم اپنی مسند پر تشریف فرما ہوں، اپنے روضہ اقدس میں ہوں، اور ساری دنیا سے مسلمان سر جھکائے ہوئے اور پلکوں سے جھاڑو دیتے ہوئے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیں، نہ یہ کہ اس بات کے لیے رہے کہ حضور صلی اللہ ہمارے پاس آئیں گے۔ حضور کی روحانی جو تاثیر ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی وہ بہت اچھی بات کہی احسان دانش نہیں کہ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جہاں جہاں سے گزر ہوا ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں نہیں گزر ہوا وہاں آج بھی تاریکی ہی تاریکی ہے۔ لہٰذا پیغمبر دو عالم کی ذات کو بحث کی شخصیت نہیں بنانا چاہیے، پیغمبر دو عالم کی ذات کے بارے میں اتفاق اور اتحاد اور ایمان اور روحانیت کی بات کرنی چاہیے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی ہے، اس طرف آ رہا ہوں۔ وہ ایک لفظ ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو انداز سے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا میسج جو ہے نا عوام تک جانا چاہیے۔ ہم بھی اللہ کے حبیب کو جو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ کا معنی اور مفہوم اور ہے، اور وہی صفات اگر مخلوق میں مانی جائیں گی تو ان کے ماننے کا معنی اور ہے۔ جب اللہ کے لیے یہ صفات مانی جائیں گی تو یہ معنی ہوگا کہ اس کی صفات ازلی، ابدی ہیں، قدیم ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، اور مخلوق میں چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث قطب ابدال ہو، اس کو جو بھی صفت عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر اللہ رحیم ہے تو ذاتی طور پر، نبی رحیم ہے تو عطائی طور پر، اللہ تعالیٰ اگر سمیع ہے تو ذاتی طور پر، اور نبی میری بات پوری پلیز، اگر نبی اگر رحیم ہے تو وہ عطائی طور پر، اسی طرح اگر اللہ حاضر و ناظر ہے وہ ذاتی طور پر، اور نبی اگر حاضر و ناظر ہے اسے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یعنی ہم جب نبی کے لیے مان رہے ہیں خدا کی عطا سے مان رہے ہیں، تو جب خدا کی عطا سے ہم نے نبی دیکھیے ہمارا یہ بھی یقین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا اور عین موقع پر اپنے عقیدے سے پھر جانا، یہ بریلیت کی خصوصیات ہیں، جس کا حال ہی میں مظاہرہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر کیا۔ اس پورے پروگرام میں انہوں نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے دجل سے کام لیا، کتنے فریب دیے، وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لائیں گے۔ فی الحال میں سب سے پہلے جس پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو سنی عالم دین تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، حاضر ناظر ہونا، عالم الغیب ہونا، ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے، لہذا اس میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلائے گا۔ مفتی حنیف قریشی نے دھوکہ دجل کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں، حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہے وہ صفات ذاتیہ ہیں، ہم جو مخلوق میں وہ صفات مانتے ہیں وہ عطائی ہے، اور حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، ہم حضور علیہ السلام کو عطائی طور پر حاضر ناظر مانتے۔ پھر آگے حاضر ناظر کی مزید بھی کئی تفصیلیں بیان کی، جیسے جس میں مثالی کے ساتھ، روحانی کے ساتھ، یہ مستقل ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ کہا کہ ہم مشرک اس سے نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ کو ذاتی طور پر حاضر ناظر مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو عطائی طور پر، تبھی شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پر بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔
اول دھوکہ تو یہ دیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح معاذ اللہ حاضر ناظر مانتے ہیں، یعنی ذاتی طور پر، جیسا کہ حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ان کے جو مولوی منظور اوجھانوی، منظور اس کا نام تھا، اوجھانا کا رہنے والا تھا، مفتی وغیرہ نہیں تھا، پھر بعد میں اس نے اپنا نام بھی بدل دیا، احمد یار گجراتی سما نعیمی کر دیا اور اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا دیا۔ اس کی تفسیر نعیمی ہے، اس کا صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب دیکھیں یہ بات انہوں نے خود کہہ دی حنیف قریشی نے کہ ہم اللہ کو ذاتی طور پر حاضر ناظر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر حاضر ناظر ہیں۔ تو یہاں ان کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کو حاضر ناظر مانے ایسے ہی حضور علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جیسے اللہ کو ذاتی طور پر حاضر ناظر مانتے ہو، اسی طرح معذر و حضور علیہ السلام کو بھی ذاتی طور پر حاضر ناظر مانو۔ تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر حاضر ناظر مان کر مشرک، پلید اور دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ یہ تو ان کے پہلے دجل کا جواب تھا، اور خود ہی اپنے فتوے سے کافر ہوئے۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر مفتی حنیف قریشی میں رتی برابر جرت ہے تو ابھی جو فتویٰ لگا اور آگے جو فتوے لگیں گے، اس سے ذرا اپنے آپ کو نکال کے دکھا دیے۔ جاہل مطلق ہے، اس کے اوپر آج سے 3-4 سال پہلے میں نے آئینہ کیوں نہ دکھاؤں کے نام سے مضمون لکھا، جس کا آج تک یہ جواب نہیں دے سکا۔ مفتی مجاہد صاحب نے اس کے خلاف بیان دیا، جس کا آج تک یہ جواب نہیں دے سکا۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ میری فون ریکارڈنگ آپ نے نیٹ پر سنی ہوگی، میں نے اسی کی کتاب کے متعلق اس کو فون کیا، اور 5 منٹ کے اندر اندر جب یہ پھنس گیا تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا، فون ہی کاٹ دیا۔ تو جو آدمی اتنا بڑا جاہل ہو کہ اپنے ہی کتاب کی بات کا دفاع نہ کر سکے اور 5 منٹ میں ڈھیر ہو جائے، اس کو آج لوگ مناظر بنائے پھرتے، جس کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں کہ میرے مذہب کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر پتہ نہیں تو جاہل ہے، اور اگر پتہ ہے تو پھر دجل کر رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، مفتی حنیف قریشی نے اس بیان میں اللہ کو ذاتی طور پر حاضر ناظر مانا ہے، یعنی اللہ کی صفت حاضر ناظر کو تسلیم کیا ہے، جبکہ ان کے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی فیض احمد اویسی کی جو فتاویٰ اویسیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، ناشر اس کا صدیقی پبلشر ہے کراچی، اس کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ جو لفظ مخلوق کے لیے مستعمل ہو، اسے اللہ تعالیٰ پر استعمال کرنا کفر ہے، مثلا حاضر و ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حاضر ناظر کی صفت مخلوق کی ہے، اللہ کی نہیں۔ مخلوق کی صفت خود مانتے ہو عطائی ہے، لہذا اس کو اللہ کے لیے مانیں گے تو اللہ کی صفت بھی معاذ اللہ عطائی ہو جائے گی۔ یہی بات مفتی فیض احمد اویسی کر رہے ہیں کہ یہ کرنا کفر ہے، اور مفتی حنیف قریشی نے یہی حرکت کی کہ مخلوق کی صفت بقول ان کے خالق کو دے دی اور کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا جو ان کے پاپا جانی ہے الیاس عطاری، جس پر خود ان کے مسلک کے کفر کے فتوے موجود ہیں، اس کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، اس کا صفحہ نمبر 571 ہے۔ سوال ہوا، اللہ عز و جل کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں؟ جواب، نہیں کہہ سکتے۔ اب بڑا پیو ایک بات کر رہے، چھوٹا پیو دوسری بات کر رہے، تو ہم کس کی مانیں؟ یہ فیصلہ آپ ہی کریں۔ اچھا جی، تیسرا حوالہ یہ فتاویٰ ملک العلماء، یہ جو ان کا ظفر الدین بہاری تھا، جو احمد رضا خان کا خلیفہ تھا، اس کا یہ فتاویٰ ہے۔ یہ نوری کتب خانے کے بھی صفحہ نمبر 297، اور جو ہمارے پاس بریلی کا نسخہ ہے، جو ہم بریلی کا نسخہ دے رہے ہیں، اس کے بھی صفحہ نمبر 297 پر لکھا ہوا ہے کہ حاضر اور ناظر سرے سے صفات الہیہ ہی نہیں، اور نہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز۔ تو جو چیز اللہ کی صفت ہو ہی نہیں، ظاہر ہے اسے اللہ کو متصف کرنا کفر ہوگا، اور اسی کا ارتکاب تم نے کیا۔ تو یہ 2 وجہ سے اس آدمی پر کفر کے فتوے لگے۔ اگر اس میں غیرت ہے تو ان فتووں سے اپنی جان چھڑائے۔ رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر کہنا شرک ہے یا عین ایمان ہے، تو ہمارے جو دیوبندی عالم وہاں بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اسی بات کو کہا کہ حضور علیہ السلام کو یا مخلوق میں سے کسی کو بھی حاضر ناظر سمجھنا یہ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہی بات ہم ان کی کتابوں سے ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ فتاویٰ مسعودی ہے، ان کا فقیہ الہند حضرت محمد مسعود شاہ محدث دہلوی، جو ان کے پروفیسر مسعود کا والد تھا، یہ سرہند پبلیکیشن کراچی سے چھپی ہے، فتاویٰ مسعودی صفحہ نمبر 529۔ واضح ہو کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور نشست اور ہر کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے،
اور بنیت حاضر و ناظر کہنا موجب شرک کا ہے، تو اب حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھ کر یا رسول اللہ کہنا ان کے پیو کے نزدیک تو شرک ہے، اور آج مفتی حنیف قریشی اسی کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لہذا شرک کو ثابت کرنے پر یہ خود بھی مشرک پلید ہو گیا۔ تو یہ تیسرا فتویٰ ہم نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب ان کا حاضر ناظر کے بارے میں اصل عقیدہ کیا، یہ بے ایمان اس کو نقل نہیں کرتے، چنانچہ یہ میں نقل کر دیتا ہوں، یہ مقیاس انفیت ہے اور صفحہ نمبر اس کا 258 ہے۔ اس میں یہ بدبخت مولوی عمر اچھروی لکھتا ہے جو ان کا غزالی زماں ہے اور راضی دورہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، یعنی جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں، شادی کا جو وظیفہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں، تو معاذ اللہ حضور اس وقت بھی حاضر یعنی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ناظر یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خود مفتی حنیف قریشی نے بھی اس کو بیان کیا کہ ساری دنیا کو حضور علیہ السلام اپنی قبر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا روحانی طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں، تو یہاں دیکھیں اس نے بھی وضاحت کرتی کہ ناظر ہوتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑی بے حیائی کوئی اور ہوگی کہ حضور کے بارے میں یہ بات ثابت کی جائے؟ اگر یہ میں اس پر کی گستاخی ہونے پر لمبے چوڑے دلائل دوں گا، میں صرف ایک بات کروں گا، اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو کل مفتی حنیف قریشی ٹی وی پر آ کر یہ بولے کہ جب میرے امی ابو آپس میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں تو الیاس اطاری وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں ناظر بھی ہوتے ہیں، یا جب میرے امی ابو آپس میں جفت ہوتے تو میں وہاں خود حاضر بھی ہوتا ہوں ناظر بھی ہوتا ہوں۔ اگر یہ کہہ دے تو میں ٹھیک ہے معذرت کر لوں گا کہ یار واقعی گستاخی نہیں ہے میرے رجوع کو، اور اگر نہیں کہتے تو سمجھ لے کہ ان سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور میں قریشی صاحب کو بھی میں یہ دعوت دوں گا کہ آئندہ جب وہ حاضر ناظر پر بات کرے تو اپنے اس اصل عقیدے کو ضرور بیان کرے، بلکہ ان کے جو عمر اچھروی کا جو شاگرد صوفی اللہ دیتا، اس نے تو اپنی کتاب تنویر الخواطر میں یہاں تک بکواس کیے کہ سنیما ہالوں اور چکلوں میں بھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب ہے اسرار البیان، اس میں تو لکھا ہے کہ معاذ اللہ بدفعلی کے وقت بھی حضور شاہد ہوتے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ یہ تین کفر کے فتوے آپ کی خدمت میں، آپ اس سے اپنے آپ کو نکالیے، اور ایک گستاخی آپ کی خدمت میں، اس کے متعلق دو کام کرے، ایک تو ٹی وی پر اس کو بیان کرے کہ ہماری کتاب میں حاضر ناظر کا عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرے اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو اپنے والدین کے بارے میں بھی اسی عقیدے کو تسلیم کرے کہ جی ہمارا الیاس قادری صاحب کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی ولایت ہے۔ جب بھی میرے امی ابو آپس میں ملتے ہیں، میرے قریشی کے امی ابو آپس میں ملتے ہیں، تو پاپا جانی وہاں حاضر بھی ہوتے اور ناظر بھی ہوتے ہیں، اور جب پاپا جانی اپنی بیگم سے ملتے تو میرے پیر صاحب ان کے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں ناظر بھی ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔